السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مہانوار 11ویں شریف کی محفل جو کہ جامع مسجد ریاض الجنہ میں منعقد ہوتی ہے، آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے منعقد ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کا محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں باعث برکت اور رحمت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ درشی پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، جس کی آج 11 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی محرم ماہ مبارک آتا ہے تو اس ماہ مبارک کا استقبال عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ محرم الحرام اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اس حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام سے متعلق جو ہے یہ بات ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا تعلق جو ہے وہ خاص الخاص امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ خیال ہے، لیکن در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کا تعلق بھی محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ ہے، اور اسی مہینے میں ہوئی بھی ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت سے پہلے ہی محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ یہ فقیر صرف چیدہ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر کے ذریعے قبول فرمایا تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جب اللہ نے توجہ فرمائی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری نا ایک بڑے طوفان کے بعد، اور طوفان عظیم طوفان تھا کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جب پانی نہ ہو، تمام کا تمام پانی تھا، اوپر آسمان نیچے پانی، پہلے تو اوپر آسمان نیچے زمین، اوپر آسمان تھا پھر پانی تھا پھر زمین تھی، حد نگاہ تک پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ کشتی پانی پہ چلتی رہی، اور اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے وہ پانی تھما، پانی رکا، تو نوح علیہ السلام کی کشتی ایک جودی پہاڑ ہے اس کے اوپر ٹھہری، اور پھر وہاں سے اس طوفان سے نجات ملی۔ تو جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ایک بڑے طوفان کے بعد آ کے ٹھہری، کافی عرصے بعد آ کے ٹھہری، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے تھے، ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، تو ایک عرصے تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی آپ کو لیے گھومتی رہی سمندروں میں۔ تو جس دن عرصہ دراز کے بعد جس دن مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات ملی،
محرم کی 10 تاریخ تھی. اب یہ سارے انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جس دن فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور آپ دریا کراس کر گئے اور فرعون اپنے ماء لال لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا، تو جس دن فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی محرم کی 10 تاریخ تھی. اب آ جائیں کہ محرم کے جو ہم روزے رکھتے ہیں 9-10 کے، تو ان روزوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ ہے. وہ بھی نہیں ہے. محرم کے 9-10 کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، 9-10 کا رکھیں 10-11 کا رکھیں، تو یہ اس کا تعلق بھی امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. مدینے میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے نا مکے سے ہجرت فرما کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے یہودی عالم سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو روزے رکھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے عالم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. ہم اس کی یاد میں بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو بطور عید کے مناتے ہیں. بطور عید شکرانے کا نام ہے نا، عید کا دن جو ہے وہ نعمتوں کے شکرانے کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بطور عید کے مناتے ہیں اور روزہ بطور شکرانے کے رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم سے زیادہ چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں. یہودی تو بگڑی ہوئی قوم ہے نا. یہودی وہ برائے نام موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا بھی نہیں مانا، کتاب ہی بدل دی انہوں نے. تو آپ نے فرمایا، یہودیوں کی بات سن کے آپ نے فرمایا کہ پھر تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہم ہیں، ہم اس کے حقدار زیادہ ہیں. پھر آپ نے اپنے امتیوں سے فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، یا آپ بھی روزہ رکھ لیا کرو، چاہو تو. فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. کوئی اگر رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. فرمایا روزہ رکھ لیا کرو. لیکن یہودی رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، وہ سے رکھتے چلے آ رہے تھے. تو ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی عبادت میں ہم مشابہت نہ ہو. فرمایا کہ ایک روزے کو بڑھا دو، یہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے. تو 10 کے روزے کا تعلق کہاں سے جڑا جا کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جس دن نجات ملی، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ اس دن کو بطور شکرانے کے روزہ رکھتے تھے. ہمارے یہاں چونکہ تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنا دور کی بات ہے، وہ بتایا بھی نہیں جاتا اس حوالے سے، تو اس لیے ہم نے محرم کے یہ 9-10 کے روزوں کو بھی امام علی مقام کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کے روزوں کا تعلق بھی امام علی مقام کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، 9-10 کا روزہ رکھیں اور اس کا ثواب شہداء کربلا کو بخش دیں. آپ یہ نسبت خود جوڑ سکتے ہیں اپنی طرف سے. اشارے صاحب تو کرتے ہیں نا، نیاز فتح وغیرہ ہوتی ہے، تو جس دن آپ روزہ رکھیں اس روزے کا ثواب شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب آ جائیں اس طرف کہ پھر وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ استقبال پروٹوکول جو ہے محرم کا، وہ کس انداز میں استقبال ہم کرتے ہیں نام نہاد مسلمان. اس چیز سے استقبال کیا جاتا ہے جو اسلام میں ممانعت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بقرعید چل رہی ہوتی ہے، ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، اور مرثیے اور نوحے اور ماتمی انداز یہ محرم سے پہلے ہی ذوالحج کے مہینے میں نظر آنا اور سننا شروع ہو جاتا ہے. اسلامی مہینہ ہمارا شروع ہونے والا ہوتا ہے
اسلامی سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور اس اسلامی سال کا وہ جو کرتے ہیں نا کرسچن، ان کا اسلام میں ان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے، سال کب شروع ہوتا ہے؟ دسمبر میں، جنوری میں وہ ان کا اسلامی سال شروع ہوتا، اپنا عیسوی سال شروع ہوتا ہے. تو وہ کس طرح استقبال کرتے ہیں نئے آنے والے سال کا؟ ان کی خوشی کا انداز کیا ہے کہ وہ آتش بازی کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ آتش بازی ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، اور اس رات کثرت سے شراب پی جاتی ہے. دنیا بھر کے گندے کام وہ لوگ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے. چلو وہ تو ہیں غیر مسلم، وہ تو کرتے ہیں جو سو کریں. ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے جب یہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس چیز سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. تقریباً سارے مسلمان نہیں کرتے، ہم اس کی بات نہیں کریں کہ سارے ایسا کرتے ہیں، لیکن اب جو چیز نظر آنے لگی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب سب کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اب محرم شروع ہونے والا ہے. تو سننے کو کیا ملتا ہے؟ ماتم کی آوازیں، نوحے مرچیوں کی آوازیں. ہم نے کہا محرم شروع ہونے والا ہے. پہچان ہی یہ بن گئی ہے، پہچان ہی یہ بن گئی ہے کہ ہمارا اسلامی سال جب شروع ہوگا تو ڈھول تاشوں کی آوازیں اور نوحے و مرچوں کی آوازیں اور ماتمی مجالس، اس کے ذریعے اسلامی سال ہمارا شروع ہو رہا ہوتا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے ان حرکات بد کی وجہ سے. اور ان تمام تر باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. یہ ناجائز کام جو ہم اسلامی سال شروع ہونے پر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہم کام کرتے، اللہ نہ کروائے ہم کرتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سے بتائیں کرتے نہیں ہیں تو ذوق شوق سے دیکھتے ضرور ہیں ان کرنے والوں کو. دوستی یاری کی آڑ میں ان کی ان مجلسوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پر اسلامی عقائد اور نظریات کے خلاف بات ہوتی ہے. کل فقیر بیان کر رہا تھا، اس میں اقبال فقیر نے بیان کی تھی کہ علماء کرام نے، ہمارے علماء اہل سنت نے منع کیا ہے کہ ان مجالس میں شرکت نہ کی جائے جو بظاہر تو امام علی مقام کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں، بظاہر امام علی مقام کے نام پر منعقد کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت امام کے نام پر اس میں صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے. تو ہمارے علماء علیہ السلام کا فرمایا کہ دوستی یاری کی آڑ میں مت جاؤ کہ مجھے تو کوئی دوست لے گیا تھا، مجھے کوئی دوست آپ کا اگر سامنے آگ جل رہی ہو، آپ کو ہاتھ پکڑ لے جائے کہ آپ چلے جائیں گے؟ یقیناً نہیں جائیں گے نا. تو وہ آگ ہی ہے جہاں سے آپ کے کپڑے تو نہیں جلیں گے، بدن بھی نہیں جلے گا، مگر ایمان کا کام اتر جائے گا. کیسے؟ فرمایا کہ جب تم اگر وہاں چلے گئے، ان کی مجلس میں چلے گئے، اور وہ ان کی مجلسوں کا حصہ ہے حضرت علی کو چھوڑ کے باقی صحابہ کرام کے اوپر نازیبہ کلمات بولنا. اب آپ وہاں بیٹھے ہیں اور ان کا جو ذاکر ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، جب وہ بات کر رہا ہے اور اس نے خدا نہ خواستہ کسی صحابی رسول کی شان میں بکواس کی، اور آپ سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، اس خوف سے کہ اگر اٹھوں گا تو یہ بہت سارے ہیں، میری سنی تو ویسے ہی نہیں جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھے مار پیٹ دیں، مجھے زور و کوب کریں، اکثریت ان کی ہے. تو فرمایا کہ پھر اپنی جان کے خوف سے وہ بد کلامی آپ سنیں گے بیٹھ کے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جائے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جائے گی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان میں کی جائے گی۔ ام المومنین پوری امت کی ماں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کی جائے گی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی شان میں کی جائے گی، اور آپ چپ چاپ بیٹھ کے سنتے رہیں گے، کیوں کہ میں اکیلا ہوں، یہ اکثریت سے زیادہ ہیں، تو اگر کچھ بولوں گا تو پھر پٹوں گا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ نازیبہ کلمات جنہیں گالی کہا جاتا ہے، وہ گالی شدہ الفاظ بھی سن کر اگر آپ خاموش بیٹھے رہے اور آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ کی تو غیرت ایمانی پھر ہو ہی روک سکتی، کیا آپ نے جان کی پرواہ کی ہے؟ اب آپ نے جان کی پرواہ کی کہ ان کی ان مغلظات کو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے برداشت کر لیا، تو جان تو بچ گئی، واپس نکل گئے، ایمان کہاں چھوڑ کے آئے؟ ایمان کہاں چھوڑ کے آئے؟ اور اگر آپ کھڑے ہو گئے، غیرت ایمانی نے جوش مار دیا اور آپ ان کے سامنے وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو للکار دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ یقیناً جو اکثریت وہاں پہ ان لوگوں کے فالوورز کی زیادہ ہوگی، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ وہ جھگڑا پھر چار دیواری سے نکل کر باہر آئے گا۔ جب چار دیواری سے نکل کر جب باہر روڈ پر آئے گا نا، تو پھر دو آدمیوں کی نہیں، پھر دو جماعتوں کی آپس میں جنگ ہو جائے گی اور فتنہ پھیل جائے گا معاشرے کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کچرا ایک جگہ پڑا ہے تو اسے پڑا رہنے دو، اسے کوریدو مت، اس میں سے بدبو اٹھنی ہے، تم کچرا پھینکو، آ جاؤ، وہاں تمہارا کیا بیٹھے کام کیا ہے؟ تو علماء اہل سنت نے منع فرمایا کہ ان مجلسوں میں مت جاؤ کہ ہم تو صرف امام علیہ مقام کا ذکر سننے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جب وہ آپ کو لڈو ملا کے کھلائیں گے، وہ اگر غیرت ایمانی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میرے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہمارا ایمان کا اتنا کچا ہے کہ ہم سنیں گے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ارے یار اگر وہ کہہ بھی دیں گے تو ہمارا ایمان کتنا کچا تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات پہ یقین کر لیں گے، نہ کریں، یقین کرنے والی بات، یقین کرنے والی بات ہے بھی نہیں، کان سے سنیں کیوں؟ آپ کو مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس میں میرے والدین کو گالی بکی جائے گی یا بکی جاتی ہے، چلو اس طرح سمجھ لیں، میرے والدین کو اس مجلس میں برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، گالم گلوچ کیا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، ان کو حسد ہے میرے والدین کے ساتھ، وہ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ آپ کو پتا ہو ایمان سے بتائیں، کیا آپ اس مجلس میں جانا پسند کریں گے؟ کیوں؟ اپنے والدین کی بات آ گئی، اپنے نہ چلے جانا چاہیے نا۔ اگر والدین کے متعلق گالم گلوچ کر بھی رہے ہیں، برا بلا کہہ بھی رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے والدین کا رشتہ آپ سے ٹوٹے گا تھوڑی، رشتہ تو جڑا رہے گا۔ اگر دنیا بھر لوگ گالی بکتے رہے اس سے کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، آپ کی غیرت، آپ کے والدین کے ساتھ جو ہے، جو محبت ہے، جو آپ کا رشتہ ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ ان مجلسوں میں یا ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا جائے جو آپ کے والدین کو گالی بکتے ہوں۔ تو اپنے والدین کو، ہمارے والدین کو کوئی برا بلا کہے تو ہم اس کے پاس جا کے نہ بیٹھیں، اور یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے اول خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ پھر ام المومنین، ان کی شان میں یہ تحقیق شدہ بات ہے، چھپی باتیں بھی نہیں، اب تو میڈیا کا دور ہے، سب کچھ اوپن ہو گیا کہ سب کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جاننے کے باوجود بھی پھر بھی ہم چلے جائیں کہ ہم تو صرف اس کا انداز بڑا اچھا ہے نا بات کرنے کا، تو ہم وہ تو سننے گئے تھے اس کو، صرف ہمارا ان باتوں سے کیا لینا دینا، وہ جو کہہ رہے تھے۔ گالی بک کے پھر کوئی تعریف کر رہی ہے، یہ کون سا انداز ہے بھائی؟ یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ تو اپنے ایمان کو محرم ہمارا جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے، اس میں ایمان کبھی ہوتے ہیں، جب فقیر تاریخ آپ کو بتائی، امام علی مقام کی شہادت اس مہینے میں، محرم کی 10 تاریخ کو امام علی مقام کی شہادت بھی اسی مہینے کی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، اور یہ بھی ایک بڑا بڑا حادثہ تھا، یہ بہت بڑا یہ حادثہ تھا۔
اور اس سے پھر بڑا ایک حادثہ سب سے بڑا آنے والا ہے، اور اس حادثے کا نام قیامت ہے، اور وہ قیامت والا حادثہ بھی جو ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگا، جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو 10 تاریخ شروع سے لے کے آخر تک اسلامی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو محرم کے مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں وہ جو مسلمان کو کرنے چاہیے، وہ یہ نہیں ہے کہ محرم کی چاند نظر آیا تو بھی اب ہم نے جو ہے وہ نہانا نہیں ہے، پھر ہم نے سیاہ رنگ کے کپڑے زیب تن کر لینے ہیں کیونکہ محرم شروع ہو گیا ہے، سوگ کا مہینہ ہے۔ پھر خاص 9 اور 10 تاریخ کو گھر میں چولہا نہیں جلے گا، محرم کی 9 10 تاریخ کو یا صرف 10 تاریخ کو چولہا جلے گا۔ اچھا، پھر محرم کی 9 یا 10 تاریخ کو غسل نہیں کریں گے، کپڑے نہیں بدلیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی جاہلانہ رسومات جن کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے، آج ان رسومات نے جڑ پکڑ لی ہے۔ یہ سب کام یہ دیکھا دیکھی ہم نے کی ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، قرآن حدیث کا دور کا واسطہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی کے اس نے کالے کپڑے پہنے تو میں نے بھی کالے کپڑے پہنے۔ کیوں؟ محرم، تو محرم میں سنیں، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے، ویسے کالے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن محرم میں کالے کپڑے پہننے کا شمار بھی سوگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسلام میں سوگ 3 دن سے منانا حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے منع، ایک ہوتا ہے حرام قرار دے دیا گیا۔ 3 دن سے زیادہ کا سوگ منانا حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کپڑے جو پہنے گئے تو وہ سوگ کے انداز میں پہنے گئے، سوگی انداز اپنانے کے لیے پہنے گئے، تو سوگ تو پہلے ہی ختم تھا، پھر کپڑے پہن کے پھر اس کو یاد تازہ کی گئی سوگ کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ جس نے کالے کپڑے پہنے، کالے کپڑے پہننا ہی حرام ہے، یہ فقیر نہیں کہہ رہا، یہ وہ جو پہنتے ہیں نا، یہ ان کے اور عالم کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالے کپڑے پہننا ہی حرام ہے۔ اچھا، وہ تو پہنے سو پہنے، ہم دیکھا دیکھی، ہم نے کہا نا کتاب میں تو کوئی نہیں لکھا، قرآن حدیث میں ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اسپیشلی محرم میں کالا سوٹ سلوایا جاتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا کرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ دین سے دوری ہے، دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ اس قسم کی جاہلانہ رسوم میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر آ جائیں تو پھر وہ محرم کی 9 یا 10 تاریخ کو پھر چلے جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بعض اپنی فیملیز کے ساتھ، کہاں پہ؟ جلوس دیکھنے کے لیے، بچوں کو تعزیہ دکھانے کے لیے۔ وہ جلوس دیکھنا، وہ جہاں پہ وہ ماتم ہو رہا ہے، لوگ اپنا سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں ننگ دھڑنگ ہو کے، اور وہ تازیوں کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، ان تازیوں کے قریب جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کام یہ مسلمانوں کے کرنے والے ہیں نہیں، جو ہم خاص محرم کے 9 اور 10 تاریخ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ساتھ لے کے چلنے کی۔ یہ کہنا کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ کہتے کہتے تو یہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا، محرم میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ وہ بھی دیکھا دیکھی ہے کہ محرم میں ایک منت مانی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں امام حسین کا فقیر بناتے ہیں۔ آپ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اس رسم کے بارے میں؟ یہ ایک منت مانی جاتی ہے، یہ ہمارے سنیوں کے اندر ہے۔ منت مان لیجیے، بچہ اگر مثال تو بچہ بیمار ہوتا ہے تو منت مان لی کہ جب ہمارا بچہ صحت یاب ہو جائے گا نا، تو منت مان لیں گے کہ کہ ہم 5 سال تک، کوئی کہتا 10 سال تک ہم امام حسین کا اس کو فقیر بنائیں گے، امام حسین کا اپنے بچوں کو فقیر بنائیں گے۔ کریں گے کیا فقیر بنا کے؟ جب محرم آئے گا تو انہوں نے اس بچے کے لیے ہرے کپڑے سلوانے ہیں، ہرا رومال اس کے سر پہ بندھا ہوگا،
اور ہرے کلر کی جھولی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور رنگ برنگے دھاگے اس کے گلے میں باندھ دیے جائیں گے اور کمر میں باندھ دیے جائیں گے، اور پھر اسے محلے میں گھر گھر بھیجا جائے گا۔ وہ گھر گھر جائے گا اور لوگ اس کی جھولی میں بھیگ ڈالیں گے۔ امام حسین کا فقیر آیا ہے۔ اسلام نے بھکاری بننے سے منع کیا، اسلام نے بھکاری بننے سے منع کیا۔ امام علی مقام کی شہادت سے تو جو سبق حاصل کرنا تھا اسے مرد مجاہد بننا تھا، ہم نے مرد مجاہد تو سوچا ہی نہیں، ہم نے بھکاری بنا دیا اس کو۔ تو بچے کو ہم نے یہ بچپن میں ذہن نہیں بٹھایا کہ امام علی مقام کے بھکاری بننا ہے، ان کے نام کا تو نے فقیر بننا ہے، وہ بھی 5 سال 10 سال تک۔ اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا سبق، بھکاری بنا کے سب ڈبو دیا۔ کتنا امام علی مقام کے روح کو تسکین پہنچاتے ہیں نا اس مہینے میں ہم لوگ۔ پھر جہاں آپ جاتے ہیں تعزیت دیکھنے کے لیے تو وہاں ایک چیز اور ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں نا۔ ایمان سے بتائیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو یا 9 یا 10 تاریخ امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، 2 تاریخ، ٹھیک ہے؟ تو شہادت والے دن ڈھول کا کیا تعلق ہے بجنے کا؟ ڈھول تو سوگ میں تو بجایا ہی نہیں جاتا، ڈھول کا تعلق تو خوشی کے ساتھ ہے، کسی کی شادی بھی ہوتے بھی بجتے ہیں نا۔ یا پھر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ پھر جنگیں ہوا کرتی تھی نا، جنگیں اب تو خیر نہیں ہوتی، وہ بجتے جنگوں کے اندر، جنگ شروع ہونے سے پہلے نکارے بجائے جاتے تھے، وہ بھی نکارے کہلاتے تھے، یہ تو ڈھول ہیں باقاعدہ۔ اب یہ امام علی مقام کی شہادت والے دن فل طاقت کے ساتھ ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ بجاتے ہیں کہ ڈھول ہی پھاڑ دیتے ہیں، اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ یار کیا اس کا جذبہ ہے، اتنے مست ہو کے بجائے کہ ڈھول ہی پھاڑ دیا، یعنی اس کو شاباش ملتی ہے۔ یہ حال ہے، ان باتوں پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ اس فقیر نے کسی سے کہا تھا کہ اگر محرم کی 10 تاریخ کو امام علی مقام کی شہادت کے دن ڈھول بجانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، تو جس کا کوئی گھر والا کوئی مر گیا ہو نا، اس کے والدین میں سے کوئی رخصت ہو چکا ہو یا دونوں ماں باپ رخصت ہو چکے ہوں، جب ان کی برسی کا دن آئے، اس برسی والے دن پھر بھی ڈھول تاشے بجائے گھر بیٹھ کے۔ لوگ پوچھے نا بھائی کیا کر رہا ہے، بولا والد صاحب کی برسی آئی ہے، والدہ کی برسی آئی ہے، ڈھول بجا رہا ہوں۔ پھر پتہ پڑے گا، لوگ بتائیں گے۔ تو والد یا والدہ کی برسی کے اوپر اپنے کسی کوئی مر جائے تو اس کی برسی پہ ڈھول بجانا معیوب بات ہو، نواسہ رسول کی شہادت والے دن ڈھول بجانا فخر کی بات ہو۔ ہم نے محرم یہ بنایا ہے، یہ ہے محرم ہمارا۔ محرم کیا تھا، کیا تاریخ تھی محرم کی اور کیا ہے، اور فی زمانہ اس کو کیا، یہ ہوا کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے نا، یہ ایک دن کی بات نہیں، تو پاکستان بننے سے پہلے چلا آ رہا ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ اب وہ کیا ہوا، جب پاکستان بن گیا، ہندوستان کی باتیں وہاں رہ گئی، لیکن وہ جو معاملات تھے وہ ساتھ چل کے آئے، اور یہاں بھی جو پارٹیشن سے پہلے یہاں جو کچھ ہوتا تھا پاکستان کے اندر وہ چلتا رہا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہے، سب جگہ یہ روایت، جاہلانہ رسومات، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں۔ اور اب ہوا کیا ہے کہ اب وہ بڑے طریقے کے ساتھ اس انداز کو بالخصوص عورتوں کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ مردوں کا اتنا اس میں عمل دخل نہیں ہے، مردوں کا عمل دخل اتنا ہے کہ اپنی عورتوں سے پوچھتے بھی نہیں کہ کہاں گئی تھیں، اور بعض مرد ایسے بھی ہیں کہ جو خود لے کے بھی جاتے ہیں، وہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن عموماً مرد نہیں ہوتے۔ لیکن عورتوں کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ ہمارے وہ علاقے میں ایک صاحب ہیں، تو وہ ہیں سنی، ان کے کچھ عرصے بعد دیکھا تو انہوں نے گھر بنایا تھا، پورے گھر کو بلیک کلر کر دیا۔ آپ نے کہیں دیکھا گھر میں پورے بلیک کلر، پورے گھر میں بلیک کلر؟ اب لوگ دیکھ کے حیران، یا اللہ یہ کون سا پینٹ اس نے کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں کیا ہے؟ اور پھر
علم بھی اوپر لگا ہوا، کبھی نہیں لگا تھا علم لگ گیا۔ تو ان کے دوست یار وغیرہ نے پوچھا، بولا یار یہ گھر تم نے بنایا، پوری باؤنڈری پہ بلیک کلر کر دیا ہے، اوپر وہ علم بھی لگا ہوا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ تم تو سنی ہو۔ تو یار ہم تو سنی ہیں، بیسیکلی ہم سنی ہیں، لیکن ہم یہاں آنے سے پہلے جہاں رہتے تھے تو وہاں اکثریت تھی ان حضرات کی تھی، اہل تشیعوں کی۔ تو ان کے یہاں میرا بیٹا تھا، بیمار رہتا تھا، میری وائف سے عورتوں کا ملنا جلنا تھا ان کی، یہ وہاں جاتی تھی، وہ میرے گھر آتی تھیں، عورتیں ملتی ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے بول دیا ہماری مجلس ہوتی ہے تو وہاں آنا محرم میں، اور وہاں کی تم منت مان لینا، تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے گا، پھر تم بھی منت پوری کر دینا، بس اتنی سی بات۔ بولا وہ چلی گئی، وہ اللہ نے قدرتی اس کو شفا مل گئی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب اس کی ذہن سوئی اٹک گئی وہاں پہ کہ وہاں سے شفا ملی ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے تو موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا جی لگاؤ اپنے گھر پہ علم، علم کی منت مانی ہے تم نے کہ اب تم بھی علم لگاؤ گی اور ہمیشہ لگاؤ گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ جو علم لگ گیا نا، لیکن وہ ایک دفعہ ہی کہانی نہیں ہے، اب یہ ہر سال علم لگانے میں میرا خرچہ ڈبل ہوتا ہے۔ بیگم کہتی ہے پچھلے سال جتنا خرچہ کیا تھا نا اب اس پہ ڈبل کرو، علم پہ اب خرچہ ڈبل کرو۔ بولا یہ علم جب بیٹا تو کب کا صحیح ہو گیا، لیکن یہ علم میرے گلے پڑ گیا، اب اس پہ ڈبل خرچہ ہے۔ تو بولا میں بیسیکلی سنی ہوں، تو اس طرح ہمارے بہت سارے سنی ہیں، بہت سارے سنی ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، اور ان میں دخل کس کا ہوا؟ عورت کا۔ مرد بیچارہ مجبور کہ وہ گھر وہ چلا رہی، تمہیں کیا پتا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا پتا، تم کیا جانتے ہو۔ تو اس طرح یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں دین لے کر آئیں، جو صحیح دین ہے اس کو رائج کریں، اپنے بال بچوں کو صحیح دین سے آگاہی دیں، خود آگاہ ہوں، یہ تب جا کے ان چیزوں سے جان چھوٹے گی ہماری، ورنہ قبر میں کیا منہ لے کے جائیں گے۔ یہ کر ڈھول تاشے چلو نہ بجاتے، سننے کے لیے کیوں گئے آپ؟ سننے کے لیے آپ کیوں گئے؟ شاہ نورانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے غری کے رحمت فرمائے، تو وہ ان کی ایک اسپیچ تھی، انہوں نے اس میں کہا کہ ان کو تو بددعا ہے، یہ جو کر رہے ہیں ان کو تو بددعا ہے، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کو تو بی بی صاحبہ کی بددعا، مگر تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم وہاں کیوں تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ اور شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک بڑا سخت جملہ بولا تھا، اور سخت جملے جو ہیں ہمارے جو اکابر ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں تاکہ جو سوئی ہوئی غیرت ہے وہ جاگ جائے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہاں پہ جو عورتیں جاتی ہیں وہ تعزیہ دیکھنے کے لیے، جلوس دیکھنے کے لیے، وہ کوٹھوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں، حیدرآباد میں چلے جائیں آپ، وہ ساری چھتیں بھری ہوں گی، سب اوپر نیچے عورتیں بھری ہوں گی، تاکہ یہ کوٹھوں پہ عورتیں چڑھی ہوتی ہیں، اوپر نیچے سب جگہ عورتیں، مرد کم عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ جاتی کس لیے ہیں۔ بعض کے نزدیک تو تعزیہ دیکھنا بہانہ ہوتا ہے، وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ۔ شاہ صاحب نے کہا یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ امام علی مقام کی شہادت والے دن یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون سی مستیاں چل رہی ہیں؟ وہ مقصد تو فوت ہو گیا، شہادت سے جو درس لینا تھا، جو سبق حاصل کرنا تھا، وہ تو ڈھول تاشے تازیوں میں وہ تو دفن ہو گیا۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کیا گیا کہ آہستہ 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 لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے، لوگوں نے محرم اسی کو سمجھا ہے۔ اب محرم میں سے آپ چیزیں نکال دو نا ذرا، یہ ڈھول تاشے، تعزیہ داری، یہ ماتمی جلوس اور یہ کالے کپڑے وغیرہ، یہ علم ذرا نکال کے دیکھو، کہیں مزہ ہی نہیں آیا محرم کا، پتہ ہی نہیں چلا کہ محرم تھا بھی کہ نہیں، محرم آ گزر گیا، پہچان بنا دی گیا اس کو، محرم غلط نمبر پلیٹ لگا دی گئی ہے، صحیح گاڑی پر غلط نمبر پلیٹ لگ گئی۔ تو ابھی جو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے وہ سنبھال لے، اب وقت اکثر فقیر کہتا ہے کہ اب زمانہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے،